Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 853. Of November 1996, Wajat Wadi Jamaat Khana of Bombay. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Ya Ali Madad. بہنوں یا علی مدد. چھ برس کے بعد آپ لوگوں کا دیدار کرتا ہوں. مومن کا دیدار کرنا بھی ایک ثواب کی اور نیکی کی بات ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ جعفر فرمایا کہ جماعت سے مارو امر سے. اس کے لیے مومن کو دیکھے تو اس کو مولا کے دیدار کا ثواب ہے. اے جی نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی مولانا حضرت امام کے صلوات اللہم صلی اللہ محمد. مومنوں، چھیالیس کے سال میں مارچ کی 10 تاریخ کو امام سلطان محمد شاہ کی دامن جبلی ہوئی تھی. اس وقت یہ پاٹ پڑا گیا تھا اور جس نے اس وقت پڑھا تھا آج بھی اسی نے پڑھا ہے. امام نے اللہ ایک قسم سب کا یہ جو گنان کا پاٹ تھے جو پاٹ اس کے حکم سے پڑھے گئے. نبی محمد جو ہے دیندار وہ خدا کا پیارا ہے. اللہ کے نور میں سے سب سے پہلے محمد کا نور جدا ہوا اور محمد کے نور سے یہ ساری جتنی بھی یونیورس ہے خدا کی جتنی بھی کریشن ہے کیونکہ یونیورس ایک نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ 18,000 یونیورسز ہیں. 18,000 یونیورسز ہیں. اس کے لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ ہے وہ رب العالمین ہے. پلورل ہے عالم کی. رسول اللہ ان تمام کائنات کا کریٹر ہے. کائنات کا میٹر کا کریٹر رسول اللہ ہے محمد. اور روحوں کا کریٹر پیدا کرنے والا اللہ بذات خود ہے. اس لیے ہم خدا کے ناموں میں ایک نام پکارتے ہیں الباری. الباری الباری یعنی روحوں کی پیدا کرنے والا. جسم کا پیدا کرنے والا محمد ہے اور روح کا پیدا کرنے والا اللہ بذات خود ہے کیونکہ وہ خود روح ہے. اللہ کا کوئی بدن نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں. ہم کسی چیز سے اس کو
سیمپل کے طور پہ ایگزامین نہیں کر سکتے. کوئی بھی طریقے سے ہم خدا تعالیٰ کی اس کی ہستی کا بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہماری عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور وہ لا یزال بے حد ہے، اس کی کوئی حد نہیں. لیکن اس کو سمجھنے والا ایک ہی ہے. خدا کو حقیقت میں سمجھنے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب عام طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ 1400 برس پہلے رسول اللہ جیتے تھے. استغفر اللہ، اب مر نہیں گئے، لیکن 1400 برس پہلے تھے. نہیں دیندارو، محمد ہر وقت تھے. اگر یہ بات کہ جو رسول اللہ نے خود نے فرمائی کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور میں سے جدا کیا اور میرے نور سے ساری خلقت بنائی، اگر یہ ہم سچ مانتے ہیں اور الحمدللہ یہ سچ ہے، تو محمد ہر وقت ہونا چاہیے. اور رسول اللہ نے کہا ہے ہر نبی کے اندر جو نور تھا وہ میرا ہی نور تھا. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک 1,24,000 نبی ہوئے، 124,000 پروفٹس ہوئے. ہر میں سب میں محمد کا نور تھا. جیسے آج ہم اسماعیلی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جتنے بھی امام ہیں وہ علی ہی کا روپ ہے. اگر ہم امام مستنصر باللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ علی ہے. علی امام مستنصر باللہ کے بدن میں ظاہر ہوا. اگر ہم امام نظار کو کہتے ہیں تو وہ بھی علی ہے. اگر ہم امام حسین کو کہتے ہیں وہ بھی علی ہے. امامت علی کی ہے، نبوت محمد کی ہے. اگر ہم محمد کو سمجھیں تو مقام و امام کی شناخت ہم کو محمد سے ملتی ہے. جو مشرک ہے یعنی ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والا. ابھی دیکھو شرک جو ہے نا، عربی زبان کا جو لفظ ہے شرک کہتے ہیں، شریک میں سے نکلا، بھاگیدار، حصے دار. کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو اپنا شریک کہتا ہے، اور اس میں سے لفظ نکلی شرکت. عربی زبان کے اندر جو لفظ شرکت ہے یہ بزنس کے اندر کام آتی ہے. کارپوریشن اور لمیٹڈ سوسائٹیز جو ہوتے ہیں اس کو شرکت التجارہ کہتے ہیں، تجارت کی شرکت، کمپنی. تو شرک کا مطلب ہے خدا کے سوا کسی اور کو بھی سمجھنا. خدا کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کا کوئی سرپن کسی کے ساتھ نہیں. وہ تو کریٹر ہے، خالق ہے، روزی دینے والا ہے. اس کے ناموں کی جتنی بھی صفتیں ہیں آپ اس کا ذکر کرو تو وہ آپ کو فائدہ دے گا جس قسم کا ذکر ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے پاس ایک شخص آیا کہ کمشنری صاحب میں بہت تکلیف میں ہوں. کیا ہے؟ میری روزی تنگ ہو گئی ہے، جتنا خرچ ہے اتنی آمدنی نہیں. خدا ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے. میں نے ایک ماں کا ذکر کیا، نہیں دینداروں یہ برابر نہیں ہے. ساری دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان تمام کی محبت کو اکٹھا کرو تو خدا اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے. البتہ خدا کے محبت کا، خدا کے پیار کا اگر سیمپل دیکھنا ہے تو ماں کا پیار خدا کے پیار کا سیمپل ہے. خدا نے ایسا بنایا ہے. مجھے یاد ہے، یاد اس لیے آیا کہ کچھ بازوں میں نے یہ ذکر کیا ہے
میں خود ایک دفعہ حدیث شریف پڑھتا تھا. حدیث کی کتابیں بہت ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سب سلیکٹڈ حدیثیں ہیں. اس کتاب کا نام ہے المشکات المصابیح. اور آپ میں سے جو لوگ مذہب میں انٹرسٹ لیتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ضرور پڑھو. 6000 کے قریباً اس کے اندر حدیثیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو 6000 میں بعض حدیثیں ہیں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے. ایک واقعہ ہے، کوئی لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر مسلمان جیت گئے، اور وہ زمانے کی جو ریت تھی، یعنی رواج تھا، تو وہ یہ تھا کہ ہارنے والے پارٹی کی سب چیزیں جیتنے والے کی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی عورتیں، بچے بھی غلام بنائے جاتے ہیں، مرد بھی غلام بنائے جاتے ہیں، ان کی مال ملکت بھی لوٹ لی جاتی ہے. وہ زمانہ کروڑ زمانہ تھا. عورتوں کو غلام بنا کے، باندیاں بنا کے، لونڈیاں بنا کے بانٹ لیتے تھے. تو رسول اکرم ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ہپا دھاپی پڑی ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، غلام پکڑ رہے ہیں. اب اس میں ایک عورت، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہوائیاں چہرے پہ اڑ رہی ہیں، ادھر ادھر گھبرائی ہوئی ادھر سامنے سے نکل گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر سے نکل گئی. رسول اکرم کے سامنے سے 2-3 دفعہ نکلی. حضور فرمایا اس عورت کو کوئی دکھ ہے، پکڑو اس کو. پکڑ کے لے کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی میرا بچہ کھویا گیا ہے. حضور نے فرمان کیا لوگوں کو جاؤ جلدی سے اس کی مدد کرو، 2-4 ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بچہ ڈھونڈو. بچہ مل گیا، سینے سے لگایا ہوا نبی کے سامنے اس کو لایا گیا. اب دیکھو نبی کچھ بتانا چاہتے ہیں. حضور نے اس عورت کو پوچھا تیرا بچہ مل گیا ہے؟ کہتے ہاں شکر گزار. دیکھو عورت کو کہتے ہیں ذرا آواز کو گھر بلند کر کے، ہم اس بچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ارے اس عورت کی جان نکل گئی، گھٹنے پہ بیٹھ گئی، سجدہ کیا. نہیں، آپ میرے کو مار ڈالو، میرے بچے کو نہیں. میں آپ کو ماں کا پیار بتانا چاہتا ہوں. جو میں نے یہ کہا کہ ساری دنیاؤں کی ماؤں کا پیار اکٹھا کرو تو بھی وہ زیادہ پیار کرنے والا ہے. اتنا روئی، خود نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے، تمہیں بھی کوئی غذا نہیں دیں گے. جاؤ خوشی سے جاؤ، تم آزاد ہو، تم کسی کی غلام نہیں. تو حضور فرمایا اس کو کوئی غلام نہ بنا لے. اور چلی گئی. نبی 2-3 منٹ نیچے نگاہ کر کے بیٹھے رہے، منہ اونچا کیا. فرمایا تم نے دیکھا؟ ہم یا نبی ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے. دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں یا دکھ دینے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں. روتے روتے نبی فرمایا اللہ کی قسم، خدا کسی بھی جیو کو
دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں. خدا کو یہ منظور نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے دوزخ کی آگ میں جلیں، مگر خدا نے جو قانون بنایا ہے، قاعدہ بنایا ہے، وہ اپنا قاعدہ خود بھی نہیں توڑتا. اس نے کہا یہ نہ کرنا. اگر وہ چیزیں ہم کریں گے تو مطلب ہم نے خدا کا سامنا کیا. وہ کہتا ہے کہ تم شراب نہ پینا، اور ہم پیئیں تو ہم نے خدا کی نافرمانی کی نا. تو خدا تو قادر مطلق ہے، خدا قادر مطلق ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اور اس کے منہ کے سامنے وہ کہے یہ کام نہیں کرو اور ہم کریں تو ہم کو سزا دے گا، ضرور دے گا. خدا نہیں چاہتا کہ اس کا بنایا ہوا کوئی دوزخ میں جلے، لیکن جب ہم کوئی سامنا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم کو پیٹتا ہے. شاہ کریم صلی اللہ علیہ 1972 میں یہاں آئے، یعنی بمبئی میں. ساری منڈلیوں نے مل کے مولا کے سامنے ایک مہمانی، جوائنٹ مہمانی رکھی. 72 نومبر کا مہینہ تھا. وہ فرمان ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں جماعت خانوں کے اندر بھی. مولا فرمایا ہے تم کو مذہب کے اندر کہا گیا ہے بعض چیزیں کرو، اور کہا گیا ہے کہ بعض چیزیں نہ کرو. رائٹ اینڈ رانگ، ساری لڑائی رائٹ اینڈ رانگ کی ہے. خیر اور شر، خیر اللہ کا ہے، شر شیطان کا ہے. اس رائٹ اور رانگ کے اندر اگر ہم جان بوجھ کے رانگ کریں تو یہ بغاوت ہے، دروہ ہے، ریوولٹ ہے اگینسٹ خدا. تو خدا اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرے گا. 18 لاکھ برس کی بندگی، 18 لاکھ برس کی عبادت ایک سیکنڈ کے اندر خدا نے رد کر دی، کیونکہ اس نے نافرمانی کی. اس نے کہا اس کو سجدہ کر، وہ کہتا نہیں کروں گا. ارے 18 لاکھ برس کی بندگی کا انجام یہ کہ تو خدا کا حکم نہ مانے، ختم ہو گیا. اسی کی مرضی 18 لاکھ برس کی، اس کی 18 لاکھ برس کی زندگی ایتا علم عمر میں اس کی عمر بڑی، اتنا علم بڑا، میں سارا پاس توڑ توڑ کے بول رہا ہوں. لیکن ایک نافرمانی نے سب کچھ برباد کر دیا. کسی بھائی کو بولو چکن کی بریانی بناؤ. اس بھائی نے چکن کی بریانی بنائی، بادام ڈالے، کیسر ڈالا، خوشبو سے سارا کمرہ مہک اٹھا. اب ایک مٹھی دھوڑ ڈال دو، بس اس بھائی کی 2-3 گھنٹے کی ساری کمائی برباد ہو گئی. کیا یہ بریانی کھائی جا سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہماری عبادت، ہماری بندگیاں خدا تعالیٰ کے حضور میں منظور ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم لوگ جان بوجھ کے جب کوئی گناہ کرتے ہیں ہماری بندگی برباد ہو جاتی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ گناہ تو ہوتے ہیں، 2 قسم کے گناہ ہیں. ایک ہم کرتے ہیں جان بوجھ کے، اور ایک ہماری کمزوری، انسانی ہیومن ویکنس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. آدمی چلتے چلتے کسی کے سر دھکا لگا، وہ آدمی گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، جان بوجھ کے نہیں ہوا.
لیکن اگر جان بوجھ کے کسی آدمی کو دھکا دے کے گرا ڈالو تو یہ جان بوجھ کے ہوا. ان دونوں چیزوں کے اندر خدا تو فوراً جانتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. انسان کی نیت جب گناہ پہ آتی ہے جنگارو تو انسان خدا کو بھولتا ہے تبھی گناہ کرتا ہے. اگر اس کو خدا کی حقیقت ہر وقت یاد رہے، اس کو یہ دھیان رہے کہ خدا ہر طرف ہر جگہ ہر حالت میں میرے ساتھ ہے، تو وہ گناہ نہیں کرے گا. اجانے گناہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اجانے گناہ ہے، جب ہم کوئی بھی عبادت نیکی کرتے ہیں تو اجانے گناہ برباد ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. قرآن شریف میں ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود میں ہے کہ کھرے کھر تحقیق یعنی کہ سچ مانو اس بات کو کہ حسنات یعنی کہ نیکیاں وہ گناہوں کو برباد کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. ایسے گناہ کہ جو اجانی حالت میں ہو گئے، نیت نہیں تھی گناہ کرنے کی لیکن ہو گیا، تو جو مومن ہے نا وہ گناہ ہو جانے سے پچھتاتا ہے. اے خدایا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، تو رحم کر مجھے بخش دے. خدا تعالیٰ رحیم و کریم بخش دیتا ہے کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا. لیکن جب ہم جان بوجھ کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بادشاہ کے سامنے ریوولٹ کرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی حاکم، دنیا کی کوئی گورنمنٹ اس کے ریوولٹ کو قبول نہیں کرے گی. خدا تو کیسے کرے گا؟ تو دینداروں، ہم لوگ کمزور انسان ہیں. ایک طرف خدا نے ہمیں بہت دولت دی ہے، عقل دیا، علم دیا، ہوشیاری دی، چالاکی دی، اور دوسری طرف شریر کے بدنی طور پہ دیکھو تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ ایک مچھر، میرا خیال ہے 1 گرام کے اندر 2-3 ہزار مچھر آئیں گے. ایک مچھر آدمی کو کاٹتا ہے تو بخار آ جاتا ہے، آدمی لرزتا ہے. ارے 10 انچ کا سانپ کاٹ لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. کہ کتے کے ساتھ لڑنے کی ہماری طاقت نہیں. کتا ہے وہ جو ہمارے اوپر آ جائے، ہم کتے کے ساتھ نہیں جیت سکتے. اور وہ جو کاٹتا ہے تو کئی دنوں تک زخم اچھے نہیں ہوتے. ہماری توفیق کیا ہے؟ یعنی ہماری حالت بھی کیا ہے؟ کتنے کمزور ہیں ہم. اگر آدمی اپنی حالت کا خیال کرے کہ میں کیا ہوں، کچھ نہیں، دھول مٹی جیسا ہوں، تو انسان کے دل میں خدا کی بڑائی پیدا ہوتی ہے. ہم اس چیز کو بولتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا. مولانا مرتضیٰ علی مشکل کشا فرماتے ہیں من نفس، جو آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو یعنی خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. پہچاننے کی بات یہ ہے کہ مجھے مغروری کس بات کی؟ کئی آدمی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے اندر ان کو اپنی بیوٹی کا بہت ایک قسم کا پرائڈ ہوتا ہے. مردوں کے اندر ایسے بہت ہیں پہلوان کی طرح بڑے طاقتور ہیں، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس لگبھگ ہے. ان دنیاوی بخششوں کا جو خدا تعالیٰ مہربانی کر کے دیتا ہے، اگر ہمیں غرور آ گیا، ابھیمان آ گیا، تو خدا اسی حالت میں یعنی اسی طریقے سے ہم کو کمزور کر دیتا ہے. میرا ایک دوست تھا بوہرا، دار السلام کے اندر بڑی اچھی دوستی تھی ہمارے ساتھ. وہ ڈاکٹر تھا اور ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. وہ کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ سے کوئی کیس کبھی فیل نہیں ہوا. میں نے اس کو کہا، میں بولا دیکھو ایسا کبھی نہ کہو، میرے ہاتھ سے کبھی کوئی فیل نہیں ہوا، ایسا کبھی نہ. کیا پتا جس وقت تم بولو وہ اس کو پروردگار کو منظور ہے کہ نہیں.
کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا اس کو. ابھی عام طور پہ ڈاکٹر اپنا علاج نہیں کر سکتے، تو اس کا کوئی دوسرا ایک دوست تھا، اس نے اس کا علاج کیا. 20-25 دن کے بعد اچھا ہو گیا اور اس نے ایک پارٹی بنائی، 100 آدمی کی پارٹی بنائی. میں بھی موجود تھا پارٹی کے اندر. اچھی طرح سے تندرستی اچھی ہو گئی، باتیں چیتیں کی، لیکچر ہوئے. بس ابھی کھانا شروع کرو، بسم اللہ. تو اس نے ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا اور سو گیا، ہاتھ فیل ہو گیا. لقمہ منہ میں ڈالا، سواد ملا لیکن نیچے نہیں اترا. ہے نا ہمارے جنان میں منہ میں گئے گرو، لقمہ منہ میں رہ گیا. ہارٹ اسپیشلسٹ، اس کے ہاتھ سے کوئی کیس خراب نہیں ہوا، خود کا کیس ٹھیک نہیں کر سکتا. دیندارو، یہ جو دنیا ہے، جب انسان مذہب کی طرف آتا ہے اور مذہب کو سمجھتا ہے تو خدا اس کی بہت مدد کرتا ہے. اس کی آنکھیں 4 نہیں ہوتی، 1000 ہو جاتی ہیں. وہ بدیاں برائیاں جانتا ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، خدا کو یاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو خدا اس کو پھر بخششیں دیتا ہے. سب سے بڑی بخشش خدا کی کیا ہے؟ خدا کے اوپر اس کا ایمان اور بھی بڑھتا ہے. یہ خدا کی بیسٹ بخشش ہے، ایمان. اور دن بدن اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے. اس کی آنکھیں پاک ہیں، دل پاک ہے، خیال پاک ہیں، ہاتھ پاک ہیں، کان پاک ہیں. اس کی تمام بدن کی حالتیں بہتر ہیں، اچھی ہیں. میں آپ کو کہہ دوں واپس ریپیٹ کر کے کہ انسان کے اندر جو ویکنیسز ہیں وہ اور بات ہے. ویکنیسز ہیں ہمارے اندر، وہ ہم مٹا نہیں سکیں گے. یہ ویکنیسز ہے جو انسانی بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ تو نبیوں اور اماموں کے ساتھ بھی رہی. لیکن عام طور پہ ہیومن ویکنیس کو باہر نکل کے وہ آدمی گناہ نہیں کرتا، تو گناہ نہیں کرے گا. خدا تعالیٰ اس کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھتا ہے، اپنی قربت میں رکھتا ہے. اس کے اوپر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جہاں وہ جاتا ہے خدا کے بنائے ہوئے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ 2 کرامن کاتبین تو سب کے ساتھ ہیں، کافر کے ساتھ بھی، لیکن جو خدا کے بندے ہیں، مومن ہیں، ان کے ساتھ 1 یا 2 ایکسٹرا فرشتے ان کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں. ان کو دنیا میں کبھی دکھ نہیں آنے دیتے. ان کے حادثے یعنی ایکسیڈنٹس ہونے نہیں دیتے، یا ہوتا ہے تو بچا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس کو دین و دنیا کی بڑی دولتیں ملتی ہیں اور اس کے کلیجے کے اندر شانتی، سکھ اور ٹھنڈک ہے. بھوک پیاس اس کو نہیں ستاتی. ملا تو کھایا، شکر الحمدللہ. نہیں ملا تو وہ تڑپتا نہیں. چھوٹے چھوٹے دکھ کے اوپر رونا بے ایمانی کی نشانی ہے. بے ایمانی اس لیے کہ انسان منہ سے کہتا ہے کہ خدا ہے، لیکن عمل سے ظاہر نہیں کرتا کہ خدا ہے. عمل سے ظاہر کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ دکھ آئے تو 2 طریقے کا دکھ ہے. یا تو ہم نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا ہے، اور یا خدا اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے. بندے خدا کے بہت تھوڑے ہیں کہ جو اس کو جانتے ہیں، عابد ہیں، عامل ہیں. ان کو خدا جو ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ میرے اوپر اس نے یہ ٹیسٹ کیا ہے. وہ خوش ہوتے ہیں، خدا بس میں راضی ہوں. وہ اپنے گناہ کے اوپر واویلا نہیں مچاتے. لیکن جب ہم کو ہمارے گناہ کی سزا ملتی ہے تو وہ دکھ ہمیں بہت پینچ کرتا ہے. ہماری راحت چلی جاتی ہے، نیند چلی جاتی ہے، ہر وقت ڈر اور خوف رہتا ہے. یہ سزا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور 99% ہمارے دکھ جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں.
خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ یہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہر دکھ کے اندر تمہارا اپنا ہاتھ ہے، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا، ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہم نے کچھ کیا ہے. کانٹے بو کے تو پھر ہم پھل تو نہیں کھا سکتے کیونکہ کانٹے ہی نکلیں گے. سو سو انیار سنساریا ماہیں گی بھی آج میں لوڑیاں پیر کہتے مجھ نے دیکھاڑو جی پرانیڑا تم کری مروڑا مروڑ گڑبڑ مت کر. جیسے تم نے بیج بوئے ایسا پھل نکلے گا. بمبئی کا آم جا کے میکسیکو میں بو ڈالو تو آم ہی نکلے گا، اس میں اورنجز نہیں لگیں گے. جیسے ہمارے اعمال ایسا ہم کو اس کا بدلہ ملتا ہے. لیکن وہ رحیم، نہایت رحیم، سب سے زیادہ پیار کرنے والا. آپ اس کے ناموں میں وہ نام ڈھونڈو کہ جس کے اندر محبت اور رحم کی بو آتی ہے. دیکھو خدا کا نام ہے رحیم، کریم، رحمان، رب، رؤوف، حنان، منان. یہ خدا کے وہ صفتیں ہیں کہ جس کے اندر بعض ایسی صفتوں کے اندر ایسا ہے کہ بن مانگے ہم کو معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی رحمان کی صفت ہے. رحیم کیا ہے؟ یا مولا تو رحم کر مجھے بخش دے ہو کے جاؤ. لیکن رحمان مانگے بغیر ہم کو بخش دیتا ہے. مگر مانگے بغیر جو گناہ بخشے جاتے ہیں وہ سب کے نہیں. جو خدا کے پیارے ہیں، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے عابد ہیں، ان سے بھی اجانی مسٹیک جو ہوتی ہیں تو مانگے بغیر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. رحمان کی صفت یہ ہے. اسی طرح سے الودود، الودود کہتے ہیں ہم کو پیار کرنے والا، پیار دینے والا. ایسی ہماری صبح کی تسبیحوں کے اندر ایک تسبیح ہے، یا اللہ یا وہاب. وہاب کا مطلب یہ ہے مانگے بغیر بخشش دینے والا، مانگے بغیر معاف کر دینے والا. یہ صبح کی جو 4 تسبیح ہے نا، یا اللہ یا وہاب یا علی اللہ الصمد، یہ 4 تسبیحیں امام علی شاہ سوری امام حسن علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو بھیجی تھی افریقہ میں. ہندوستان کی حالت بڑی خراب تھی، یعنی اپنی جماعت کی بات کرتا، غریبی بہت تھی، بہت تھی. حسن علی شاہ ماں باپ کو بہت دکھ ہوا، اور سچ پوچھو تو پہلے سے ہی پیروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ہندوستان میں آؤں گا. اور ہندوستان میں مولا آئے اور جماعت کی حالت دیکھ کے بہت دکھ ہوا. کچھ کاٹیا واڑ والوں کو بولا کہ تم دیشاتن کرو، جاؤ افریقہ جاؤ. مولا کی یہ بات سن کے کچھ 40 آدمی کچھ کے لوگ، اس میں ایک 12 برس کا لڑکا تھا. 1870 میں یہ لوگ بھاؤ میں بیٹھ کے تو افریقہ جانے کے لیے تیار ہوئے. کچھ مانڈوی سے نکلے، بمبئی آ کے ٹھہرے. شہر کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ کی حاضری تھی تو ان لوگوں نے مل کے 40 آدمیوں نے مولا کے پاس مہمانی رکھی. تم لوگ افریقہ جاتے ہو؟ خدا شاباش، بہت آباد بنو گے، میں بہت خوش ہوں. مولا نے بہت دعا آشیش دی کہ راستے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زمانے کے اندر جو اسٹیمرس تھے وہ مہنگے بھی تھے. یہ دھو کیا وہ بادبانی جہاز ہوا سے چلے.
مولانا کو بہت دعائیں دی اور فرمایا کہ ادھر جا کے بکی کمریا کو جماعت کو میرا یہ میسج دینا کہ سنی سانج کے وقت پہلی دعا شام کی پہلی دعا پڑھ لو تو اس کے بعد یہ 4 تسبیحاں نکالنا. اللہ کی تسبیح سے ہمیں قوت ملتی ہے کیونکہ اللہ خالق ہے. اللہ کی تسبیح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. خدا نہ کرے کسی کا ایمان کمزور ہے. کبھی کبھی مائیں مجھ کو پوچھتی ہیں میرا بچہ مانتا نہیں جمع کھانے نہیں آتا تو میں کہتا ہوں اللہ کی تسبیح نکالو 101 دانے کی سجدے کے اندر اس کے لیے دعا مانگو کہ اے خدایا تو رحم کر میرے بچے کو ایمان دے اس کا ایمان زیادہ کر. اللہ کی تسبیح سے ایمان بڑھتا ہے. وہاب کی تسبیح جو ہے وہ بخشش دینے کے لیے بن مانگے بخشش دینے والا. تو وہاب کی تسبیح نکالنے سے ہم کو بخششیں ملتی ہیں دنیا کی بھی دین کی بھی جیسی آپ مانگو. تندرستی کے لیے پیسے کے لیے اولاد کے لیے خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی تو وہاب کی تسبیح میں بخششوں کا جو اثر ہے اس سے وہ چیز ملتی ہے. علی کی تسبیح سے مشکل آسان ہوتی ہے پروٹیکشن ملتی ہے. اللہ سمد جو ہے سمد ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کے اندر کہ جس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں محتاجی نہیں. اور خدا جو ہے لا یحتاج ہے اسے کوئی محتاجی نہیں کوئی چیز کی اس کو ضرورت نہیں. ہم کو بھوک لگتی تو کھانے کے محتاج ہیں پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کے محتاج ہیں بوڑھے ہو جاتی ہیں تو لکڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ہماری تو محتاجیوں کا اینڈ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ الصمد کی تسبیح سے بہت سی محتاجیاں خدا دور کر دیتا ہے. تو یہ صبح کی جو 4 تسبیحاں تھیں اور اللہ الصمد کی تسبیح میں ایک اور صفت بھی ہے. مثال کے طور پہ آدمی محنت بہت کرتا ہے نوکری کرتا ہے کہ ویپار کرتا ہے دکان ہے خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے تو محتاجی ہو گئی نا. تو اس وقت یہ تسبیح جب پڑھو تو اس کے بعد اپنی محتاجی کو یاد کرو یا مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریبی اتنی ہے کہ سب کا پیٹ نہیں پال سکتا تو خالق اکبر ہے مجھ کو کچھ دے زیادہ کر دے تو خدا تعالیٰ برکت دے گا. یہ 4 تسبیحاں امام حسن علی شاہ نے افریقہ کی جماعت کو بھیجی اور وہ تسبیحاں نکالتے رہے. افریقہ کی جماعت بڑھتی گئی اوپر آتی گئی برکتیں ملتی رہیں. 1905 میں 1870 سے لے کے 30 اور 5 35 برس تک یہ 4 تسبیحاں شام کی پہلی دعا کے بعد نکالتے تھے. لیکن 1905 میں سیکنڈ مسافری مولانا سلطان محمد شاہ افطار جب یہ افریقہ گئے تو مولانا نے فرمایا آج سے یہ تسبیحاں تم صبح کے وقت دعا کے بعد نکالا کرو. تو شام کو بند کر دی اور یہ تسبیحاں صبح چالو تھیں. ہندوستان میں یہ تسبیحاں نہیں تھی. 1946 کے اندر جب مولا کی جبلی ہوئی 350 اسماعیلی بمبئی سے ادھر گئے تھے. مجھ کو بھی جو حکم ہوا افریقہ جانے کا تو اسی وقت ہوا. میں نے یہاں کی جبلی بھی کی وہاں کی جبلی بھی کی. تو یہ جب وہاں آئے تو یہ تسبیحاں ہر روز صبح جماعت خانے میں نکلے. تو پھر ہندوستان کے لیڈروں نے ملک کو کہا خداوند ہم یہ تسبیحاں نکالیں. امام نے رضا دی کہ اچھا تم یہ تسبیحاں نکالو اور آج صبح کی دعا کے بعد ہم یہ تسبیحاں نکالتے ہیں. لیکن آپ جو خیال کر کے ان تسبیحوں کو نکالو جیسے میں نے آپ کو مطلب سمجھا کہ ہر تسبیح میں کیا راز ہے اس کا خیال کر کے دے دو تو دینداروں ضرور آپ کو ان تسبیحوں کا لابھ بہت ملے گا. تو حضرت امام کے فرمانوں میں الہی طاقت ہے وہ اولی الامر ہے. جس طرح سے اللہ رسول ہے ایسا وہ اولی الامر ہے. اللہ کے بعد رسول کے بعد جو اولی الامر ہمارے پاس گئے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا.
نبی پاک آخری نبی تھے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، ہدایت ختم نہیں ہوئی، ہدایت تو جاری ہے، اور وہ جاری ہے امام سے اور پیر سے۔ امام حسن جو تھے وہ پیر تھے، امام حسین امام تھے۔ نبوت کا نور امام حسن میں تھا، علی کا نور امامت کا جو ہے وہ امام حسین میں تھا۔ اسی طرح سے یہ دونوں نور ساتھ ساتھ چلتے آئے۔ پیر کو بالکل مت بھولنا، پیر جو ہے وہ نبی کا نور ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، شفاعت نہیں، نبی شفاعت کرے گا۔ رسول اکرم کہا کرتے تھے کہ انا من الحسن و حسن منی، میں حسن میں سے ہوں اور حسن میرے میں سے ہے، مطلب کہ میں اور حسن ایک ہی ہیں، میرے میں سے حسن ہے اور میں حسن میں سے ہوں۔ بھائی میرے میں سے حسن ہے یہ تو سمجھے ہم، کیونکہ وہ تیرا دو طرح ہے، لڑکی کا لڑکا ہے، لیکن نبی کا یہ کہنا کہ میں حسن میں سے ہوں، آپ کو تعجب نہیں لگتا؟ مگر یہاں بدن کی بات نہیں ہے، باڈیلی حضرت حسن ان کے نانا رسول اللہ تھے، لیکن نور ایک ہی تھا۔ محمد کا نور اور حسن کا نور ایک ہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے، انا من الحسن و حسن منی، حسن میرے میں سے ہے، میں حسن میں سے ہوں۔ یہی بات امام حسین کے لیے بھی کہی کہ انا من الحسین حسین منی، اور علی کے لیے کہتے تھے یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا جو لہو ہے بلڈ ہے وہ میرا بلڈ ہے، میں اور تیرا ایک ہی گوشت ہے، میرا لہو تیرا لہو ایک ہی ہے۔ حدیثوں کے اندر جو یہ باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، لیکن عام لوگ چونکہ پڑھتے نہیں، عام طور پہ ہم بھائی مسلمان جو ہیں نماز پڑھ لی اور کبھی رمضان میں من آیا تو روزے رکھے۔ میں نے کیوں ایسا کہا من آیا تو روزے رکھے؟ دینداروں میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں اور الحمدللہ ہر اسلامی ملک میں نے دیکھا ہے، ابھی بس خالی ظاہر نام رہ گیا ہے، نام رہ گیا ہے۔ اگر میں بھول نہ کروں تو 75% مسلمان روزہ نہیں رکھتے، شاید 75 اور 80% آدمی مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی ہیں۔ کوئی خاص دن کسی دن آ گیا، ایسا کوئی ہوگا کہ 5 وقت کی نماز ہر وقت پڑھے اور برابر پڑھے۔ آج کی دنیا کے حالات ایسے ہو گئے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، یہاں بھی آپ جماعت میں بیٹھے ہو، برا مت لگانا، میرے دل میں اس کی وائبریشن ہے کہ آپ میں ایسے بہت ہیں کہ جو 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتے، آپ میں بھی بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کی وائبریشن ملتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے بدن میں گرمی ہے، بدن کو ہاتھ لگاؤ تو گرمی ملتی ہے، یہ گرمی تھوڑی باہر بھی آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے جو خیالات ہیں وہ خیالات وائبریٹ ہوتے ہیں، اور وائبریٹ ہونے سے ہمارے بدن کے ارد گرد ایک قسم کا کور آ جاتا ہے جو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، مگر الیکٹریکلی ہم فیل کر سکتے ہیں۔ پھر ایک تیسری چیز ہے کہ جس کو ہم ہائیولا کہتے ہیں، ہائیولا کا مطلب اورا، جو کہ ہائیولا کا صحیح مطلب اورا نہیں ہے، مگر اورا ہمارے بدن میں سے ہمارے خیالات، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں، ان کی وائبریشن باہر نکلتی ہے۔ کسی کا باہر کا یہ جو اسٹرکچر جو ہے اورا 1 انچ ہوتا ہے، کسی کا 2 انچ ہوتا ہے، کسی کا 1 فٹ ہوتا ہے۔ بعض جو بہت پاورفل روحانی آدمی ہیں ان کا اورا باہر پھیلتا ہے، اور کبھی کبھی سارے روم کے اندر ان کا اورا پھیلتا ہے۔ تو اورا کیا ہے؟ ان کی بڑائی، ان کی بزرگی، ان کی عبادت کا اثر، ان کی نیکی کا اثر، ان کی
قریب بیٹھنے سے، نیک آدمی کے، عابد آدمی کے قریب بیٹھنے سے اس کے اورے کے اندر آپ آتے ہو. جیسا ماں گود میں بچے کو لے کے اپنی پچھیڑی سے اس کو ڈھانک لیتی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے. کیسی شانتی ہے، کیسی پروٹیکشن ہے. ایسا جو عابد لوگ ہوتے ہیں، نبیوں کی تو بات چھوڑ دو، وہ تو بہت بلند ہیں، لیکن دنیا میں بھی جو عابد لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ان کا اورا، ان کی وائبریشن ہم کو لگتی ہے. آپ عطر لگا کے بیٹھ جاؤ تو کسی آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ اس کو کہو گے کہ میں نے عطر لگایا، کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کے عطر کی خوشبو اس کو ملے گی. اگر آپ عبادت والے ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ نہ بھی لگے تو بھی آپ کی حاضری میں کوئی بھی آدمی بیٹھا ہوگے تو اس کے خیالات اچھے ہو جاتے ہیں. نیک آدمی کی سنگت پر بیٹھنے سے اس کی نیکی کا ہمیں اثر پڑتا ہے. سنگت کرو دیندار کی، کرو، کیونکہ بعض برائیوں کا ایک کمانڈر ہوتا ہے. بعض ایسی برائیاں ہیں کہ ان کے اوپر ایک بڑی برائی ہے. اگر وہ ایک برائی چلی جائے تو نیچے کی سب 10-20 برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس کا اشارہ ہمارے گنان میں ہے جی 5 25 لکش سکر 25 لکشن سیکڑ 50 یعنی 50,000 اس کے نیچے کے آدمی ہیں، مگر 5 کے 5 وزیر ہیں اور ان کے نیچے 10 ہزار کا لشکر ہے جی 5 25 لکشن شستر روپ 50 جی 5 کے 25 کے 50,000 یعنی 5 اور 25 30 ہوئے اور یہ 50,000 30 طریقے سے ہم کو بدیاں برائیاں خراب کرتی ہیں. لیکن اگر وہ 5 میں سے ایک جنا جو مر جائے تو باقی کی 10,000 اور 5 خود بخود مٹ جائیں. یہ 5 جو ان کے جو کمانڈر ہیں یہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد. آج کی دنیا میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. یہ 5 اگر مٹ جائے تو پھر کہتے ہیں 5 نے مارو اور 4 نے پاڑو. 4 کون سے ہیں؟ ست، صبوری، کھمیا، دیا. کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد. یہ 5 بدیاں ایسی ہیں کہ ان کے نیچے 50,000 بدیاں ہوتی ہیں. اور یہ 4 چیزیں جو پیر کہتی ہیں کہ 5 کو چھوڑ دو، 4 کے پیچھے پڑو. ست یعنی حق پہ رہو، سچ بولو، سچ پہ رہو. اور ستیہ تو خود خداوند عالمین کی ذات ہے. الحق خدا کے ناموں میں نام ہے، اس سے سچا کوئی نہیں زیادہ. ست، صبوری یعنی دکھ کے اوپر صبر کرنا، یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے. دکھ میں واویلا مت مچاؤ، اے میں مارا گیا، میں بہت دکھی ہوں، یہ تو خدا تعالیٰ کے خلاف بات ہے. یہ کھمیا انگلش میں کہتے ہیں ٹالرنس کو. کسی نے آپ کو دکھ دے دیا، بدلہ مت لو، چھوڑ دو، اس کو ٹالرنس کہتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی بدلہ لیا تو آپ نے جو جسٹس اپنے ہاتھ میں لے لیا، خدا آپ کے ساتھی میں سے نکل جائے گا. اور صبوری اور کھمیا یہ تو 2 بہت بڑے موتی ہیں. چوتھی چیز ہے دیا. ست، صبوری، کھمیا، دیا. جو نیچے گرا ہوا ہے، کمزور ہے، اس کے اوپر دیا کرو.
آپ کے گھر میں نوکر ہے، تنخواہ دیتے ہو، پگار دیتے ہو، 1 روپیہ کام کراتے ہو 1.5 روپے کا، تو یہ دیا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی وہ انسان ہے. روپیہ دو اور 90 پیسے کا کام کراؤ، اور کبھی اس نے زیادہ کام کیا ہے تو کچھ بخشش دو. وہ اوپر والا دیکھتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایسی دیا کی ہے تو وہ اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ کے ہاتھ کے کنٹرول میں جو لوگ ہیں، جانور ہیں یا انسان ہیں، کبھی آپ نے ان کے اوپر ظلم کیا، یاد رکھو وہ مالک سے بڑا کوئی نہیں، وہ ظالم کو برداشت نہیں کرتا. ظلم کرنے والے کو خدا برداشت نہیں کرتا. لیکن امام نے ایک جگہ ہم کو کہا ہے کہ ظالم بننے سے مظلوم بننا اچھا. تم کسی پہ ظلم کرو، مولانا سلطان احمد شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر جائے تو خدا تمہارا ساتھی ہو جائے گا. کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے وہ اچھا ہے، تم کسی پہ ظلم نہ کرو. ہماری پرانی دعا تھی، کل میں نے یہ دعا پڑھ کے سنائی. دعا نیت خیر جنی پرانی ہماری جو دعا تھی اس قدر دن میں بنائی تھی. دعا نیت خیر، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہتمان خیر کریے، دین و دنیا میں خیر کریے، 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے. واٹے گھاٹے راہ مسافریے رہیے، درگاہیے پنجے بھائیے، عشق داریے، جملہ جماعت جو خیر کریے، آل نبی جو اولاد جو خیر کریے. یعنی رکھی ظالم جو ظلم کرنا، یعنی رکھی شر شیطان کرنا، یعنی رکھی تنی کرنا جنہیں کہ تو جس کا جان آئے. کیسی میٹھی دعا تھی، اتنی ساری دعائیں اس میں آ گئی، دین دنیا کی ساری دعائیں آ گئی. تو بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کے دنیا میں آئے، ان کی زندگی دیکھو. پھر شمس ماں باپ کہتے ہیں کہ نبی محمد جو میں کہاوے ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے نبی محمد جو کہاوے ساچو علم پیر شمس بھناوے بھارے مت دھولو بھائی نمی چالو مرن کے چلو، کیونکہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. یہ جو پنتھ ہے اسلام دین، اور اس میں خصوصی طور پہ ہمارا طریقہ جو ہے صوفی طریقے کی طرح، ہمارا دین صوفی طریقے کی طرح ہے. ہم لوگ لالچ بدیوں برائیوں سے دور بھاگتے ہیں. آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. زیادہ مالدار بننے کی کوشش کرنا دکھ کا کارن ہے. ایک رہنے کا گھر ہوئے، ایک آدھ موٹر کے بھلے سائیکل ہوئے، مگر کوئی ٹرانسپورٹ خدا نے دے دیا ہے، کھانے پینے کے لیے کافی ہے، 2 پیسے بینک میں جمع بھی ہے، تندرستی ملی ہے. اب مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کیا ہے؟ عزت ہے، مان ہے، آبرو ہے، ایمان ہے. لیکن ہم جب لالچ میں آ کے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہماری ضرورت اگر 1000 روپے کی ہے اور خدا آپ کو 2000 دیتا ہے، ارے اس کا شکر کرو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے اس نے. تو نہیں، آپ کو 2000 ملتے ہیں، اس کی جگہ 4 چاہیے، 8 چاہیے، لاکھ چاہیے، 1000 چاہیے. مگر کس کے لیے؟ یہ سارا اکٹھا کر کے اتنا کھا سکتے ہو. جیسے جیسے یاد رکھو، جیسے جیسے مالدار بنو گے بھوک گھٹ جائے گی، نیند گھٹ جائے گی، تندرستی گھٹ جائے گی، چڑچڑے بن جاؤ گے، ہر وقت بیادی میں رہو گے، رات کو نیند نہیں کر سکے، اٹھ کے بیٹھو گے، کیونکہ بے چینی آتی ہے. مال جو ہے وہ آگ ہے، اور خاص طور پہ وہ مال کہ جو خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا. خدا سے اچھی زندگی مانگو، اے مولا کوئی کا محتاج نہیں کرنا.
انشاءاللہ آپ دعا مانگو گے تو وہ محتاج نہیں کرے گا. اے مولا کسی کا حق مجھے کھانے مت دینا. میرا کوئی حق کھاوے بھلے کھائے، میں کسی کا حق نہ کھاؤں. یہ میں مومن کی دعاؤں کی بات کر رہا ہوں. سکھ چاہیے، آنند چاہیے، تو آپ کو تو ادھر جگہ جگہ ملتا ہے لیکن لوگ نہیں لیتے. اچھی اچھی مرغی، پلاؤ، زردہ، بریانی، سموسے، ان چیزوں سے دور ہٹ جاؤ. مہینے میں ایک دفعہ کھا لو. سادہ خوراک کھاؤ مومنوں. کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی بدن کی طاقت اور بدن کی تندرستی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر مولا کا نور ہے. یہ جمع خانہ ہے ہمارا بدن. جمع خانے کو صاف کرو، بدن صاف اور کلین رہے گا، دماغ ٹھیک رہے گا، عبادت اچھی ہوگی. میں لاسٹ ٹائم آیا تھا، آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس جمع خانے کے اندر سلطان محمد شاہ کی ماں اپنی پچھڑی سے جمع خانہ صاف کرتی تھی اور سلطان محمد شاہ کا جنم ہوا اس کے پیٹ میں سے. جمع خانہ امام کا گھر ہے. روز ادھر آؤ، صبح شام آؤ، سجدہ کرو، اپنے آپ کو اس کے پاؤں میں ڈال دو، عجزی کرو. اے مولا کمزور ہوں، گنہگار ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں. ہر جگہ میرا ہاتھ پکڑنا، پکڑے گا، لیکن سنتوشی بنو، لالچی لوبھی نہ بنو. لوگ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پڑھتا کہ جو بخیل ہے وہ عدو اللہ ہے. لوبھیا خدا کا دشمن ہے، کیونکہ اس کو مال سے محبت ہے. اتنی محبت خدا سے نہیں. میں نے جو شرک کی بات کی، شرک کہتے ہیں خدا تعالیٰ کا کسی کو بھاگیدار سمجھنا. وہ آدمی جو پیسے کا لالچی ہے وہ شرک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ عبادت چھوڑ دے گا، پیسہ نہیں چھوڑے گا، اور بنے گا تو خدا کا پیسہ بھی کھا جائے گا. تو دنیا کے اندر ہمیں کیا چاہیے؟ 150 برس کی کہ جتنی بھی زندگی ہم کو خدا دے رہے اس کی نعمت ہے، لیکن آخر تو ہمیں مر جانا ہے. راجہ مہاراجہ کوئی نہیں رہا. جب ہمیں مر جانا ہے، اس ملک میں نہیں رہنا، جانا ہے اپنی منزل پہ، تو پھر کیوں اس دنیا کے ہم وہ کام کریں کہ جو ہمیں برابر نہیں بلکہ ہمارے پاؤں باندھ لینے. لالچ بری چیز ہے، لوگ بری چیز ہے، بدگوئی بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے. مومنوں ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. ہم کو سب کو پتا ہے نندا غیبت کرنا بہت برا ہے. ہم سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا برا ہے. ہم کو پتا ہے کسی کا حق کھانا گناہ ہے. ہم لوگ جانتے ہیں، واضح فرمان وغیرہ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں مانتے. یہ ہماری کمزوری ہے، اور اس لیے ہم کو پھر دکھ میں پڑنا پڑتا ہے. اور دکھ مٹتے نہیں جلدی سے جب تک کہ ہم دکھوں کو مٹانے کے لیے کچھ اور کام نہ کریں. میں آپ کو آج ایک سیکرٹ چابی دینا چاہتا ہوں. سب کو کہہ سکتے ہو. 10 برابر دو اور اس کے اوپر تھوڑی سی خیرات کرو. خیرات کرنے سے آپ کو برکت ہوگی. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت مالدار بن جاؤ گے، یہ میں نہیں کہتا. مالدار بنانا اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے بہت سے دکھ آنے والے اس سے دور ہو جائیں گے. میں نے یہ بات آپ کو رسول اکرم کی حدیث میں سے نکال کے کہی. ایک عورت آئی، اس کا بچہ بہت دنوں سے بیمار تھا. حضور نے فرمایا، اے بیٹا تھوڑا صدقہ کرو، خیرات کرو، انشاءاللہ تیرا بیٹا اچھا ہو جائے گا. پھر حضور نے جماعت کے اندر یعنی مسجد میں آ کے واعظ کی تو اللہ فرماتا ہے، اے خدا اپنے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک رستہ ہے. اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دو، خیرات کرو. خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ خیرات کرو گے تو وہ آدمی دعا دے رہے کہ نہ دے رہے،
اس نے دیکھ لیا کہ اس نے کسی دوسرے میرے بندے کی مدد کی ہے، یہ چیز اس مولا کو بہت پیاری ہے، خیرات کرو، لیکن یاد رکھو آپ خیرات کرو اور اس کا مال کھا جاؤ، یعنی دسوند نہ دو، تو یہ اس کو پسند نہیں، یہ دسوند کا گناہ اس خیرات کو بچا نہیں سکے گا، تو دسوند برابر دو، مولا کا حق برابر دو، اور پھر کدھر نہ کدھر جہاں ضرورت پڑے ادھر خیرات کرو۔ بھوکے کو پیسہ دینا اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھلا دو۔ بعض دفعہ کسی کو غریبوں کو پیسے دیتے ہیں، یا وہ سگریٹ پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، افیم کھاتے ہیں، تو اس طرح سے برابر نہیں۔ آپ کو ایسی اچھی جگہ کے اوپر خیرات کرو کہ جو چیز سچے طریقے کے اوپر جاوے۔ میں آج اس کے لیے پہلے نہیں بولا کرتا تھا، لیکن آج ایک رستہ ہے۔ اعلیٰ خان فاؤنڈیشن کے اندر آپ 5-25 اگر ہر مہینے دیتے رہو تو یہ پیسے ہندوستان میں، افریقہ میں، پاکستان میں، انڈونیشیا میں، مڈل ایسٹ میں، غریب ملکوں کے اندر یہ پیسے کھانا ملتا ہے، ایجوکیشن ملتی ہے، دوا دارو ملتی ہے، تو آپ کے یہ 5-25 روپے ادھر یوز ہوں گے، آپ کو اس کا بہت لابھ ملے گا اور حق رستے پہ جائیں گے۔ ایک واقعہ اس پہ یاد آ گیا، ابھی کیا ہے، وہ کڑیاں ایک پیچھے آتی رہتی ہیں۔ مفتی صاحب نے تو کہا بھائی 1 گھنٹہ، 1.5 سوا گھنٹہ میں 1.5 منٹ نہیں کروں گا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار صلوات اللہ علیہ 1934 میں ادھر آئے، والکیشور کے بنگلے پہ ٹھہرے۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو شاید یاد ہوگا کہ ہم پرانے زمانے میں شوال کی 25 تاریخ کو سلطان محمد شاہ کی ہم برتھ ڈے منایا کرتے تھے، 25 شوال، اور وہ شوال کا مہینہ پھرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ نومبر میں آیا، ماتا سلامت ادھر تھے، سلطان محمد شاہ آئے ادھر، اور اس دن مولا کی، سلطان محمد شاہ کی برتھ ڈے تھی، تو اپنے لیڈر لوگ پگڑیاں جبے پہن کے مولا کے بنگلے گئے، خلعت دی، مہمانی رکھی، مولا کو دنیا بھر نے برتھ ڈے مبارک کی۔ جب یہ لوگ ادھر پہنچے تو اس وقت امام سلطان محمد شاہ بالکیشور کے بنگلے کے پیچھے سمندر کا کنارہ ہے، بیچ کے اوپر ماں باپ پھر رہے تھے، تو نوکر نے آ کے عرض کی کہ سب جماعت کے لیڈر آئے ہیں، سب بولا یہاں بلاؤ۔ تو انہوں نے وہ مہمانی کے تھالے وغیرہ رکھ دیے، تو یہ سب لوگ پیچھے آئے، تو امام سلطان محمد شاہ یہ چڈی پہنے ہوئے، ہاف نیکر اور کھلے بازو کی ہاف شرٹ پہنے ہوئے، پاؤں میں چمپل، مولا پھر رہے تھے۔ تو یہ سب کو ادھر بلایا، لائن میں کھڑے ہو گئے، مولا نے ایک ایک کو دعا سیچ دی، باتیں کرتے رہے۔ اس میں کمریا قاسم علی شبیر داس اس کو ذرا الگ کر کے مولا پیچھے ہاتھ رکھ کے ایسا چل رہے تھے، تھوڑی دور چلے گئے، کہیں سے ایک فقیر منگتا دور سے دیکھا کہ یہ راجے مہاراجے جبے سونے کی پگڑیاں، اس نے کہا آج تو میری عید ہو گئی۔ وہ بھاگتا بھاگتا آیا اور جو پہلا آدمی کھڑا تھا لائن میں ایسا ہاتھ باندھ کے، یہ حضرت امام سامنے ہے، حضرت امام کی برتھ ڈے ہے، مالدار لوگ ہیں، کھیسے میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ دیا۔ اس وقت تو 1 پیسہ دیتے تھے، 34 میں 1 روپیہ دیا، ٹھیک ہے گیا، اس نے 1 روپیہ دیا۔ تو کرتے کرتے روپوں سے اس کا سارا بک بھر گیا۔ اب یہ کمبخت اتنے ملے ہیں، شکر کر کے جھانکوں، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ 2 آدمی باقی رہ گئے ہیں، ایک تو سلطان محمد شاہ صاحب اور دوسرا کامڑیا قاسم علی۔ تو لالچ، یہ لالچ کی بات ہے، یہ لالچ آیا گیا ادھر۔ امام نے ایسا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیا تو سب تھوڑے آگے ہوئے، وہاں ایک پتھر تھا، تو پتھر کے اوپر ایسا پاؤں رکھا اور پیچھے ہاتھ رکھے ہیں اور کمڑیا سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ بھرا ہوئے روپوں سے مولا کے پاس گیا، مولا ذرا ایسا ہٹے کہ وہ اور نزدیک آیا، نیچے سے زور سے ہاتھ مارا مولا نے، سارے روپے وہ
پانی کے اندر، اس کی تو روح نکل گئی. پہلے تو اتنے کبھی پیسے ملے ہی نہیں اور سارے پیسے چلے گئے. مولا نے نوکر کو بلا کے کہا کہ اس کو لے جا، مجید خان کو بولو کہ اس کا جو بک ہے وہ روپوں سے بھر دے رہے. آپ نے سمجھا اس میں سے کچھ؟ ابھی اتنے روپے تو ہیں. پھر صاحب کہتا ہے کہ یہ پھینک دو اور اس کو مجید خان کو کہو کہ روپوں سے اس کا یہ بک بھر دے رہے. کیا بھید تھا. جب وہ چلا گیا تو امام فرمایا دیکھو سوچے سمجھے خیرات مت کرو، بھیک مت دو. سوچے سمجھے بھیک مت دو، اس لیے کہ تمہارے پیسے سے وہ آدمی کیا گناہ کرے گا کہ اس گناہ کے لیے تم اس کو اتےجن کرتے ہو، انکریج کرتے ہو. جگار کھیلے، شراب پیے، سگریٹ پیے اور کچھ کرے. تو اس کے لیے ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ جب بھی دان دو تو دان سپاترے دو، کہ جہاں تمہارا دان دیا ہوا سفل ہوئے. اس کے لیے میں نے عرض کی کہ لوگوں کو اس طرح دینے کی بجائے آپ کو ایسی سنستھا کو کہ جو اس رستے پہ کام کرے تو وہاں دو. آج سب سے بیسٹ سنستھا حضرت امام نے بنائی آغا خان فاؤنڈیشن ہے. کہ یہ پیسے ان غریبوں میں جاتے ہیں، آپ کا صدقہ بھی ہے، آپ کی خیرات بھی ہے. یاد رکھو مومنو، دسون خیرات میں نہیں آتی. دسون جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے. حضرت امام اور آل رسول کبھی صدقہ نہیں کھاتے، وہ مہمانی کھاتے ہیں لیکن خیرات نہیں کھاتے. تو ہماری کمائی میں سے کچھ نہ کچھ نکلے تو ہمیں لوگ کم ہو جائے، لالچ کم ہو جائے، ہمارے دل میں عبادت بندگی پیدا ہو گئے، ہمارے اندر نیکیاں اچھائیاں آنی چاہیے. اگر آپ صاف ہو جاؤ، دل پاک ہو جائے تو حضرت امام آپ کے دل میں آ کے بیٹھے، آپ کو دیدار دے رہے، آپ کی مرادیں پوری کرے، آپ کی بیماریاں دور کرے، آپ کی آفتیں دور کرے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، دین دنیا میں برکتیں دے دے، نعمتیں دے دے. مولانا حضرت امام آپ کی 10واں سکریت میں پورا کرے، عبادت بندگی کا شوق دے دے، ہر روز جماعت خانے آنے کے لیے ہمت دے دے، اپنے گھر کے اوپر بلائے، بخششیں دے دے، برکتیں دے دے، گناہوں سے بچاوے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے دے، گناہ کی سزائیں معاف کر دے دے. رحیم و کریم مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، دین دنیا کی برکتیں دے. سکھی آباد رہو.